لیکن اگر مسئلہ پھر وہیں پہ آ گیا، چلیں اسلامی نظام بھی آ گیا، خلافت بھی آ گئی، پھر وہی ملوکیت وہاں پہ شروع ہو جائے، وہ بس اپنے ہی دیکھیں فیملی میں ہی رکھے سب کچھ. اگر ہسٹری میں کہیں غلط پریکٹسز اسٹیبلش ہوئی ہیں تو دیٹ ڈز ناٹ ویلیڈیٹ دیم ٹو بی ایگزیکیوٹیڈ ایٹ دس ٹائم فریم. ٹھیک ہے، جو وہ بھلے سیاسی جماعتیں ہوں یا وہ اسلامی نظام حکومت ہو، ملوکیت اڈاپٹ ہوئی تو پھر آج اسلامی دنیا کا حال یہاں تک پہنچا. تو اس کی گنجائش نہیں ہے. جو امر غلط ہے وہ غلط ہے، اس کو آپ نے دین اگین قوم کی ٹریننگ سے اس کو ایراڈیکیٹ کرنا ہے. جب جو میسز ہیں جب وہ اس لیول پہ ایجوکیٹڈ ہوں گے کہ ایک امیر کا یا خلیفہ کا بیٹا اگر اس معیار پہ پورا اترا ہو تو قدغن بھی کوئی نہیں ہے نا. آپ اس کو ڈی بالکل میرٹ میں کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے وہ بچہ اپنے والد سے زیادہ پرفارم کرنے والا ہو. تو اس کی ججمنٹ کا اختیار میسز کو دیا گیا، اور میسز پھر جو چوز کریں جو آپ نے ان کو فیڈ کیا ہے. ہمارے ہاں ابھی اس الیکشن میں جو الزام لگ رہا ہے یہ حقیقت ہے، سب جی جی جانتے ہیں. تو وہ میسز نے کسی ایک فرد کی طرف اپنا ووٹ دیا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہمارے ہاں جو اہل بصیرت ہیں اس کو غلط سمجھیں یا درست سمجھیں، ٹھیک ہے، وہ ایک ڈفرینٹ گفتگو ہے. لیکن میسز کو جو آپ نے پچھلے 70-75 سال میں ٹرین کیا ہے، انہوں نے اس کا رزلٹ جو ان کو سمجھ آیا، ان کی کیپیبلٹی یہ نہیں ڈیولپ کی گئی کہ وہ باہر کی جو تھریٹس ہیں ان کو ریئلائز کرتے ہوئے جس انڈیویجول کو وہ پسند فرما رہے ہیں اگر اس نے آتے ہی وہ سارا نظام ہی لپیٹ دینا جس کے اوپر ملک کی پروٹیکشن کھڑی ہے، تو اس کا رزلٹ اچھا نہیں نکلے گا. ہم رہیں گے نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کریں گے. آج بچے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جی یہ انڈیا سے پاکستان الگ کیوں ہوا؟ یعنی جس نظریے پہ ملک بنا وہ نظریہ جب آپ نے اپنے اسکولوں میں پڑھانا چھوڑ دیا تو بچوں نے پھر ایسے سوال کرنے ہیں. جب آپ نے بچوں کو ایجوکیٹ ہی نہیں کیا دو قومی نظریہ کیا تھا اور ہمارا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ڈائریکشن کیا ہے، ہماری ڈائریکشن رضائے الہی کہاں پڑھائی جاتی ہے، کس اسکول میں پڑھائی جاتی ہے، کون سی حکومت آ کے یہ گفتگو کرتی ہے، کون سا وزیر اعظم آ کے یہ گفتگو کرتا ہے، اور پھر گفتگو کرنے کے بعد اسے عملی جامہ بھی پہنائے نا، خالی گفتگو نہ کرے. تو بہت سارے کہہ لیں ڈیلیکیٹ ٹاپکس ہیں اچھا، اس ابھی میں میں چاہ رہا ہوں کہ ڈسکس ابھی کرنے اسی والے. پہ تھوڑی ڈیٹیل میں جی جائیں، جی ضرور سسٹم پہ بعد میں آئیں گے، بڑا ضرور مزہ آ رہا ہے گپ شپ کا. ضرور ضرور. ہم نے تو جنرل ضیاء اللہ کا خود ساختہ اسلامی نظام بھی دیکھا ہے، تو آپ کی بات سے تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کوئی ایسے صدارتی نظام چاہتے ہیں. دیکھیں جی، جس وقت آپ جنرل ضیاء الحق صاحب کی بات کریں نا، تو اور اس کو آپ اسلامی پیرائے میں دیکھیں تو کسی انڈیویجول کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ سیلف ڈکلیریشن دے دے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ اسلامی طریقے سے اوپر نہیں آئے. وہ آرمی چیف تھے، جی، وہاں سے انہوں ٹیک نے اوور کر مارشل لی. لا امپلیمنٹ کیا، اس کے بعد پھر انہوں نے اس سیٹ پہ پکے براجمان ہو گئے اور پھر اپنے حق میں جیسے بھی انہوں نے ایک کہہ لیں ریفرینڈم کرا کے بیٹھ گئے اور وہاں پہ بھی دین کا نام یوز کیا. اسٹل انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں چونکہ سنگل یونٹ کمانڈ تھا تو اس کے ملک میں ثمرات اچھے آئے کسی حد تک، لیکن شرعی طور پہ کسی انڈیویجول کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی اور نظام سے آ کے پہلے بیٹھ جائے اور پھر اپنے آپ کو اسلامی ڈکلیئر کر لے. تو وہ جو مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ ان کے اسلامی نظام میں تھا اس کا رزلٹ پھر قوم نے جو اس کے نیگیٹو اسپیکٹ سے، جو اس کے نیگیٹو افیکٹ سے اس کی صورت میں دیکھا. تو اس کو آپ لیجیٹمائز نہیں کر سکتے. اسلامی نظام جب کھڑا ہوگا تو ایسا نہیں ہوگا، یا جب کھڑا ہونا چاہیے تو ایسے کھڑا نہیں ہونا چاہیے. اس میں آپ انڈیویجولز کی سلیکشن کا ایک میکنزم ضرور اسٹیبلش کریں کہ کون سا فرد یہ اہلیت رکھتا ہے کہ وہ ملک کی باغ دوڑ سنبھال سکے. اس کو پری کوالیفیکیشن کا ایک نظام ہونا چاہیے. وہ ہمارے ہاں ایک مجلس شورا بھی ہو سکتی ہے، وہ نیشنل سیکورٹی کونسل بھی ہو سکتی ہے، جس میں آپ نے کہا کہ جی متقی پرہیزگار کی جی جی جو ہے آئیڈینٹیفیکیشن کیسے ہوگی، اور میں نے بتایا ایسی ہوگی جیسے آپ نے کی. تو وہ جب وہ کمیٹی اکتفا کر لے گی کہ یار یہ 5 7 10 انڈیویجولز اپنے ماضی سے ان پہ کوئی اسکیم نہیں ہے، ان پہ کوئی غبن نہیں ہے، ان کے اچھے ہونے کی جو گواہی جو ہے وہ اس کے نیبرز دیتے ہیں، اس کے اچھے ہونے کی گواہی اس کی سوسائٹی دیتی ہے، اس کے اچھے ہونے کی گواہی اس کے کنزیومرز دیتے ہیں، کوئی بھی، ٹھیک ہے، اس کے اچھے ہونے کی گواہی اس کے سبارڈینیٹس دیتے ہیں، اور وہ ریئل ٹائم حق پر مبنی گواہی ہے. تو وہاں سے جب آپ وہ فرد چوز کر کے لائیں گے تو اس کا افیکٹ پازیٹیو آئے گا. سعد بھائی، ہم دین کی اتنی بات کریں، اسلام کی بات کریں، ہمارے نوجوان اصل تو دین سے بہت دور ہے. اگر ہم یہ سسٹم نہیں جس کی آپ بات کریں، اسلامی نظام کے قریب تر بھی نظام لے آتے ہیں
آپ کو لگتا ہے پبلک اس کو ایکسیپٹ کر لے گی؟ ہم تو ماڈرنزم کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، ہماری نوجوان نسل تو دین سے دور ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں جی یہ جو پچھلا الیکشن گزرا ہے نا، اس پہ قوم نے صرف ایک بات پہ ووٹ دیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ووٹ ہم ڈینائی کریں ایکسیپٹ کریں، وہ ووٹ دیا گیا، وہ یو این میں ہونے والی ایک تقریر پہ ووٹ دیا گیا۔ ایسے یہ مانتے ہیں بالکل آپ، ایگری کرتے ہیں؟ مانتے ہیں۔ تو اگر یہ خمیر ہماری قوم میں موجود ہے کہ وہ کسی ایک فرد کی ساری زندگی کو جج نہیں کر رہے، وہ اس فرد کے ایکچول پروون جو ہے انسیڈنسز جہاں وہ اور ان کی فیملی کسی نہ کسی قسم کی نیگیٹو ایکٹیویٹی میں انوالو ہو رہے تھے یا رہے، میں اس کا خود شکار رہا، میں آن مائک جو ہے نہیں بتانا چاہوں گا، لیکن وہ پروون جو ٹریٹس کے باوجود اس فرد کی طرف لائکنگ کی بنیاد یو این کی بھی ایک سپیچ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس قوم میں اور مسلمان قوم میں من حیث القوم وہ محبت، وہ حب دین اس قدر اویلیبل ہے کہ وہ جب کسی نے اس کو تھوڑی سی شمع دکھائی ہے تو وہ بھڑک اٹھا ہے۔ تو وہ بالکل اس سوسائٹی کی ڈیمانڈ ہے، آپ اس پہ ریفرینڈم کرا کے دیکھ لیں، اور میرے خیال میں تو ریفرینڈم کرانا چاہیے، جہاں اتنا کولیپس اور فیلئر ایک نظام کا کانسٹنٹلی، جو ہارس ٹریڈنگ کی صورت میں، جو غلط انڈیویجولز کی سلیکشن کی صورت میں، یعنی ہمارے ہاں صرف ایک وہ 62-63 کی شکیں ہیں جو آج تک کسی پہ نافذ نہیں ہوئیں، اور اس یعنی کوئی کرائٹیریا اسٹیبلشڈ نہیں ہے کہ الیکشن میں کون الیکشن لڑنے کا اہل ہے یا کون میسز کو اپروچ کرنے کا اہل ہے، وہ بھلے چرس کا پیسہ کما کے اوپر آیا ہے یا وہ بدماشی سے اوپر آیا ہے یا وہ کسی اور مانیٹری بینیفٹ کے نتیجے میں اوپر آیا ہے، اس کو آپ اختیار دے دیتے ہیں قانون سازی کا، اس کو آپ اختیار دے دیتے ہیں الٹیمیٹلی اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے کا، تو جس وقت معیار ہی کوئی نہیں ہے تو اس کے رزلٹ بھی غلط آئیں گے۔ تو ہمارے ہاں جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ اسلامی نظام کی چاہت ہوگی کہ نہیں ہوگی، میں سمجھتا ہوں ایبسلیوٹلی ہوگی، اور یہ ہمیں من حیث القوم ایک ریفرینڈم کرا کے یہ ڈیسیژن بھی پبلک سے لینا چاہیے کہ کیا وہ اللہ پاک کے بنائے ہوئے نظام کے تحت اپنی زندگی گزارنا چاہیں گے یا وہ ایک کفر اور کیپٹلسٹ نظام کے تحت اپنی زندگی گزارنا چاہیں گے۔ یہ رائٹ ہمیں میسز کو دینا چاہیے کہ وہ یہ ڈیسیژن لیں کہ وہ کس نظام کے تحت اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ مجھے آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ عرب ممالک کو جو ہے وہ بطور مثال پیش کر رہے ہیں، مجھے بتائیں میں غلط ہوں یا ٹھیک ہوں؟ نہیں اگر جی، کر رہے ہیں تو کیوں کر عرب رہے ہیں؟ ممالک میں کہیں بھی اس طرح کی امپلیمنٹیشن آف اسلامک لا یا اسلامی نظام نہیں ہے، وہاں بادشاہت بھی ہے، ملوکیت بھی ہے، تو لیکن سٹل میں نے کہا کہ یہ ایسا خوبصورت نظام ہے کہ اس کی کسی ایک شعبے کو بھی آپ امپلیمنٹ کر لیں گے نا تو اس شعبے کی حد تک آپ کو ریلیف ملنے لگ پڑے گی۔ اگر آپ دبئی جیسی اسٹیٹ کی بات کریں جہاں بزنس فیسیلیٹیشن اویلیبل ہے، یعنی یہ جو بندے کا بندے سے جو تعلق ہے اس کو انہوں نے بیسیکلی ایمپلیفائی کیا ہے نا، کہ ایک بندہ ایک بندے کو فیسیلیٹیٹ کر، اور یہ اللہ پاک کا حکم ہے کہ اپنے معاملات آپس میں احسن طریقے سے حسن اخلاق سے انجام پائیں، اور حسن اخلاق کو بہترین نیکی قرار دیا گیا ہے۔ تو وہ دبئی میں وہ حسن اخلاق ہی ہے نا جو اسٹیٹ کے لیول پہ انہوں نے ہر بزنس مین کو، ہر انڈیویجول کو فیسیلیٹیشن کے لیے امپلیمنٹ کر دیا، روڈ پہ بھی قوانین کو امپلیمنٹ کر دیا، بزنس میں بھی قوانین کو امپلیمنٹ کر دیا، ایکویلٹی کے ساتھ کر دیا، ہر کسی کے لیے ایک جیسا برتاؤ کر۔ تو جہاں جہاں کوئی پازیٹیو چیز جس کا ماخذ جو ہے وہ دین الہی ہوگا یا اللہ پاک نے جو دنیا میں لوگوں کو سکھایا وہ نظام ہوگا، تو وہاں لوگوں کو ریلیف آئے گی۔ تو بیسکلی جب اس کو بائی پارٹ آپ امپلیمنٹ کریں گے تو بائی پارٹ ریلیف آئے گی، ان ٹوٹیلٹی امپلیمنٹ کریں گے تو ٹوٹل ریلیف آئے گی۔